a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج کا انٹرویو بہت خاص ہے, آج کی شخصیت بہت خاص ہے. ان کے ویسے تو میں نے بے تحاشا انٹرویوز کیے, لیکن پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کا پہلا 1-to-1 انٹرویو. عمران صاحب بہت شکریہ, تھوڑا لیٹ آپ نے ٹائم دیا لیکن بالآخر دیا. بڑا امپورٹنٹ دن پہ ٹائم دیا. فرسٹ ہیپی نیو ایئر. پہلا دن ہے سال. صحیح. سر میں ذرا تھوڑا شروع سے شروع کرتا ہوں. آپ جس وقت بات کرتے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ اس ملک کی تقدیر چینج کر دیں گے, اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ اس ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں؟ کامران, کوئی بیوقوفی ہوگا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملک کے کیا مسائل ہیں. اچھا, آپ کو پتا تھا. ٹھیک. ایک میں نے کئی انٹرویو دیے ہیں. میں نے کہا پاکستان کے پی ایم بننے سے پہلے کہ کوئی آسان حل نہیں ہے. جو بھی اب حل ہیں پاکستان کے وہ تکلیف دہ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ بیسکلی کیونکہ جب ہمارے سامنے قرضہ چڑھنا شروع ہوا پاکستان کا 2008 سے اور 2018 تک, جب 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا, تو دیکھیں نا, میں ذرا لوگوں کے لیے آسان زبان میں بتانا چاہتا ہوں. ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. جب ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے, اور قرضہ اس لیے چڑھتا ہے کہ اس کے پاس آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچے زیادہ ہوتے ہیں. جب گھر پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے اور اب آپ کے پاس کرایہ دار آ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی اب آپ نے کہا تھا پیسے دیں گے, آپ قسطیں دیں گے, تو وہ جب سچویشن ہوتا ہے گھر کا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خرچے کم کرتا ہے. جب خرچے کم کرتا ہے گھر کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنے کھانے کم کرتے ہیں, اپنا رہن سہن چینج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. دوسری چیز, وہ ٹائم جب تک آپ کی آمدنی بڑھتی نہیں ہے, کیونکہ آپ بجائے آپ 8 گھنٹے کام کرنے کے ڈبل شفٹ کر دیتے ہیں, دکان لیتے ہیں قرضہ لے کے تاکہ اس پہ کی آمدنی ہو, تو وہ جو پیریڈ ہے اس میں گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے. یہ پاکستان نہیں, کوئی بھی دنیا کے ملک کے اوپر جب قرضہ چڑھ جاتا ہے تو وہ اس کو ادھر سے گزرنا پڑتا ہے. اب مجھے تو پتا تھا, میں تو اپنی تقریروں میں کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے جو دونوں نے کیا ہے, انہوں نے 10 سالوں میں جو ملک سے کیا ہے, یعنی 60 سال کی تاریخ میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب تھا, اور ان 10 سالوں میں انہوں نے پہنچا دیا 30,000 ارب پہ. سارے ادارے بینکرپٹ کر دیے, ایک ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. اور میں صرف یہاں ایک اور کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے اس کو غلط لیا کہ جی عمران خان میری تیاری نہیں تھی. میں بالکل کچھ اور کہہ رہا تھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ, آپ نے کہا ہمیں تو آنا نہیں چاہیے تھا اقتدار, بہتری تیاری بھی نہیں تھی. بالکل یہ نہیں کہا تھا. میں آپ کو ایگزیکٹ چیز بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا امریکہ میں اب الیکشن ہوا ہے, جو بائیڈن الیکشن جیت گیا, اس کو ٹریننگ مل رہی ہے. نہیں, ٹریننگ نہیں مل رہی. 2.5 مہینے اس کو گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشنز دے رہی ہیں, صحیح ہے, بریفنگز دے رہے ہیں کہ اس منسٹری کا یہ حال ہے, اس کا یہ ہے, اس کا یہ ہے, تاکہ جب وہ آفس سنبھالے گا 2.5 مہینے کے بعد تو اس کی جو ساری ٹیم ہے وہ تیار ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا. سر اب پہلے کر لیں, پھر میرا سوال ہے اس پہ. میں آپ کو کلیئر کر دوں. مثلا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم جتنی بھی تیاری کر لیں, جی, جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو تب ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ اصل میں پی آئی اے کا قرضہ 450 ارب پہ پہنچ گیا. اصل میں سٹیل مل اس لیے بند ہے کیونکہ سٹیل مل کے اوپر کچھ 350 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. یعنی سٹیل مل کے ورکرز نے کیسز کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی باہر سے انویسٹر ہی نہیں آ رہا لینے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم اتنے, اور بھر دیے پکڑ کے ورکرز کو. اسی طرح جو ٹوٹل پاکستان کا قرضہ تھا وہ کدھر چڑھا ہوا ہے. اداروں کا کیا حال ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشنز مل جائیں تو جب آپ گورنمنٹ سنبھالتے ہیں آپ ایک دم کام شروع کر دیں گے. اگر آپ گورنمنٹ میں آ کے آپ کو پریزنٹیشنز ملتی ہیں تو آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے بھی, اوپر سے آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کرنا. میرا کوشچن ہے, دیکھیں امریکہ کے علاوہ دنیا میں کہیں سسٹم نہیں ہے کہ جہاں 2.5 مہینے کی بریفنگ چلتی ہیں. ہمارا تو ویسے ہی ویسٹ منسٹر ماڈول ہے. آپ کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا کہا کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے, 20 بندوں کی ٹیم ہے, ٹیکنوکریٹس تیار ہے, پوری دنیا سے بلاؤں گا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو, اور آپ نے جو پرابلمس بتائی تھیں اپنے الیکشنز کے جلسوں میں اور اس سے پہلے نواز شریف گورنمنٹ کی, وہ آپ فلی انفارم تھے کہ یہ ایشوز ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے ڈبل ایشوز تھے. آپ کہہ رہے ہیں 1 ارب نہیں تو 2 ارب کا قرضہ تھا, یا بہت ڈوبا ہوا تھا اسٹیل مل, لیکن آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا ہے.
تو آپ کہہ رہے تھے میرے پاس وہ ٹیم ہے, خواہ وہ 2 ارب میں ڈوبا ہوا ہو اسٹیل مل یا وہ 3 ارب میں ڈوبا ہو اسٹیل مل, وہ اس کو سے باہر نکال لے گی. بٹ دین یو بریولی اینڈ کریجسلی ایڈمٹ کہ جی وہ ٹیم ہماری ابھی نہیں تھی, نہیں نیو تھی. یہ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے. بالکل. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی گلگت بلتستان کی حکومت نے, نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے سنبھالا ہے, 2 مہینے ہو رہے ہیں ان کو, ابھی تک ان کو ادارے پریزنٹیشنز کر رہے ہیں, اور وہ تو چھوٹی سی حکومت ہے. یا فیڈرل حکومت ہے جس کے اندر ادارے ہیں, جس کے اندر یعنی ایک منسٹری کے اندر کتنے ادارے ہیں. پوائنٹ میں صرف سمپل ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایک اگر آگے سے کوئی بھی حکومت آئے, اگر آپ کو تجربہ بھی ہو, اس کے اب بائیڈن وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, بالکل, وہ اس کو تجربے کی تو کمی نہیں ہے, اس کو کیوں پریزنٹیشنز مل رہی ہیں ٹیم کو؟ دیکھیں یہ اس لیے کہ ڈائنامک ہے, چینج ہوتا ہے. آپ جتنا بھی باہر بیٹھ کے تیاری کر لیں, آپ کبھی بھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ادارے کا اندرونی حالات کیا ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک منٹ سن, یہ کہتے ہوئے میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ کیا 2.25 سالوں کے اندر, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا تھا ہم کریں گے. سب سے پہلی چیز, سب سے بڑا پاکستان کا 2 پرابلمز کیا ہیں, 2 سب سے بڑے پرابلمز کیا ہیں کہ پاکستان کا تاریخی فسکل ڈیفیسٹ تھا. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب کہ ہمارے خرچے اور آمدنی کے بیچ میں تاریخی ڈیفیسٹ تھا, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا بیرونی, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, ڈالر کتنے اندر آتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اس میں تاریخی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر. جی, یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, جو ہم نے قرضہ 4 گنا زیادہ چڑھا دیا تھا, جتنی بھی ہماری آمدنی ٹیکس کی اکٹھی ہوئی, اس کی آدھی آمدنی چلی گئی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو قرضے انہوں نے لیے تھے. اور جو بیرونی ملک ہماری قسطیں دینی تھی, جب پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے, 2008 سے 2013 تک, تو ان کی جو اوسط انہوں نے قرضہ واپس کرنا تھا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا, بیرونی ملک, بیرونی قرضہ. نون لیگ آئی, انہوں نے کرنا تھا 5 ارب ڈالر. ہم نے اپنے 2 سالوں میں 20 ارب ڈالر واپس کیا ہے, 10 ارب ڈالر سالانہ کرنا ہے. اور چڑھایا بھی تو آپ نے کافی زیادہ. سن تو میں نے کہا پوچھتا ہوں ساتھ ساتھ, میں آپ کو تاکہ آپ اس کو جواب دیتے جائیں نا, رسپونڈ کریں. میں آپ جو بھی سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا, لیکن جواب پورا دوں گا. ہاں جی, پورا کریں. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کی تیاری نہیں تھی. جو بھی تیاری تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ایکچول خسارے کتنے ہیں. بجلی میں ہمیں انہوں نے کہا کہ جناب اتنا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ اور جو انہوں نے کتابوں آف بکس کہتے ہیں, جو انہوں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا ہوتا, وہ علیحدہ 400 ارب روپے کا خسارہ بعد میں پتہ چلا. تو آگے سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ آگے سے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو, اور میرا مقصد امریکہ کی مثال دیتے ہوئے, 4 ہفتے کم از کم ان کو کلیئر ملنے چاہیے پریزنٹیشنز ڈپارٹمنٹس کی, تاکہ وہ بہتر تیار ہوں. ایک. اب دوسری چیز, ہم نے کیا کیا 17 سال کے بعد, کامران یہ بات مجھے جو فخر ہے اپنی ٹیم پہ, 17 سال کے بعد ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا نا, جو کہ بیرونی بیلنس ہے, 17 سال کے بعد یہ 5 مہینے سے پازیٹیو ہے. یعنی کہ ہمارے پاس زیادہ ملک میں ڈالر آنا ہے بنسبت جو ملک کے باہر جا رہے ہیں. آپ ریمیٹنس کی بات کر رہے ہیں یا امپورٹس کی بات کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹس بھی ہماری بڑھی, ریمیٹنسز ہماری ریکارڈ بڑھی, کیونکہ ہم نے اسٹیٹ بینک نے انسینٹیوز دیے بینکنگ چینل سے لوگوں کو لانے کے لیے. اور ماشاءاللہ یہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوا ہے, روپیہ ہمارا سٹیبل ہو گیا, گرنے سے بچ گیا. کیونکہ اگر ہمارا یہ ڈیفیسٹ ہوتا, روپے پہ پریشر پڑنا تھا. روپیہ آج مارکیٹ ریٹ پہ ہے, ہم ڈالر نہیں پھینک رہے مارکیٹ میں روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے. روپیہ کیونکہ ہمارا ان چیزوں پہ باری باری آتا ہوں, کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی یہ 17 سال کے بعد ہمارا پازیٹیو ہے, زیادہ ڈالر اندر آ رہے ہیں, اس لیے روپیہ سٹیبل ہے. اور دوسرا جو ہے ڈیفیسٹ, جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو اندرونی, وہ اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, ہماری آج آمدنی زیادہ ہے, خرچے ہم نے کم کر دیے,
تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 2 سال کے بعد ایک گورنمنٹ جو ریکارڈ خسارے لے کے آئی تھی اس نے سٹیبل کر دیا. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے, آپ بار بار امریکہ کی مثال دے رہے ہیں, وہاں 2.5 مہینے کی ٹریننگ, آپ کو تو اب یہ 2.25 سال کی ایک طرح کی ٹریننگ ہو چکی ہے, اور آپ کے منسٹرز بھی جو ہیں 58 اگر ہم مشیر ڈال دیں اور باقی ڈال دیں, ان میں سے 19 تو سینئر ترین ہیں جنہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. میں نے جب آپ سے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کا آخری انٹرویو کیا تو میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ کو اسٹریٹ میجورٹی نہیں ملے گی تو آپ کولیشن بنائیں گے. آپ نے اس وقت بڑا بریولی کریجلی کہا نہیں میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اب آپ نے گورنمنٹ کو رکھنے کے لیے آبویسلی آپ کی مجبوری ہے, آپ نے ایم کیو ایم کو ملایا ہوا, دے آر دا اسٹرینجرز, ان کے خلاف آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں کراچی کے اندر, ان کے خلاف آپ کی پورا میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جب آپ ایم کیو ایم کے خلاف ایک جہاد آپ نے کیا ہوا تھا, انگلینڈ میں بھی ادھر بھی. اور صرف الطاف حسین فیکٹر نہیں ہے, وہ بھتہ خور تھے اور ان کے وہ یہ سارے انسٹرومنٹس تھے, لیکن آپ کو گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو ساتھ دینا پڑا. یہ پی ایم ایل کیو والے جنہوں نے ساری زندگی بقول آپ کے کرپشنس کے, آپ کو پنجاب کی گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو ساتھ دینا پڑا. تو آپ کمپرومائز ہو کے آئے, یہ وہی پوزیشن تھی جس پہ بے نظیر کمپرومائز ہو کے آئیں. 88 کے اندر ان کی کلیئر کٹ اس طرح میجورٹی نہیں تھی, وہ کمپرومائز ہو کے آئیں. تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر آپ اسی سٹینس پہ رہتے جو آپ نے مجھے لاسٹ انٹرویو بھی دیا اور آپ نے وہ لیڈ لگی تھی اخبار میں کہ اگر مجھے اسٹریٹ میجورٹی نہ ملی میں نہ بنا سکا تو میں کولیشن میں نہیں بیٹھوں گا. پرابلمز ہوتی ہیں کولیشن میں سر جو آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بھی اور بھی میڈیا کو بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر مجھے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این سے کولیشن بنا کے آنا پڑے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. میرا یہ مقصد تھا. کے پی کے اندر جب ہماری گورنمنٹ بنی ہمیں کولیشن بنانی پڑی, وہاں بھی ادھر بھی ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ کولیشن کے اندر کیا ہم چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے. اور کولیشن میں ہمیں ایک پارٹنر کو نکالنا پڑا, آپ کو پتہ ہوگا بیچ میں جا کے, جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے نظریے پہ نہیں چل رہے تھے. ہم نے بڑی رسک آپ نے نکالا, ہم نے نکالا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو پرفارمنس دی کے پی کے اندر, جو صوبہ کبھی دوسری باری نہیں دیتا, ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور پھر 2/3 اکثریت سے آئے. اس وقت بھی صرف ہمارا مقصد یہ جو 2 پارٹیز جنہوں نے 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے 10 سال ملک کا 4 گنا قرضہ بڑھایا, ان کے ساتھ کسی صورت نہیں آنا تھا. وجہ اس کی مجھے بڑی کلیئر تھی کہ جس دن میں نے ان کے ساتھ آ جاتا ان میں سے ایک پارٹی, تو جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا احتساب ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکنا تھا. تو ہم دیکھیں نا آج سب سے بڑا یہ جو سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ان کا کیا مسئلہ. سر اس میں بھی آتا ہوں میں. اچھا صرف عمران صاحب آپ نے یہ بات تو آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ بہت بڑا کمپرومائز تھا آپ کی ویژن پہ. لیکن یہ بھی سر چھوٹا موٹا کمپرومائز ہی نا, ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی آپ کے ساتھ, پی ایم ایل کیو بیٹھی ہوئی, جی ڈی اے فیوڈلز بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. دیکھیں آپ تو کچھ اور پارٹی تھے. میں پالیٹکس پاکستان میں کر رہا ہوں, کوئی سویڈن کے اندر تو نہیں کر رہا نا. آپ پہلے کہتے تھے میری پالیٹکس سے مختلف ہے, دیٹس دا چینج. پالیٹکس اور ہے مختلف. کامران دیکھیں جی, یہ جو باقی پارٹیز ہمارے ساتھ کولیشن ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ جو ساری گیم چل رہی ہے این آر او کی, یہ جو این آر او جلسے انہوں نے اس میں بھی آتا ہوں, سیپریٹ چیپٹرز میں مزہ لے کے بات کریں گے. نہیں میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو نہیں مجھے روک رہے نا, لیکن اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہوتی انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کرنے دینا تھا. مقصد سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک جو حکومت میں آ کے ملک کو لوٹتے ہیں اس کو ختم کریں. وہ تب ہوگا جب احتساب ہوگا. اگر میں ان دونوں کے ساتھ آ جاتا انہوں نے کبھی بھی نہیں کرنے دینا تھا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آنا پاور ہے. یہ جو کولیشن پارٹنرز ہے کوئی مجھے نہیں روک رہا, احتساب سے کوئی نہیں مجھے روک رہا. ان کی ضرورت ہی نہیں ہے سر, روک سکتے ہیں آپ کو. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں جی کھانا کھانے کا ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, ہاں وہ مجبوری میں آپ کو ووٹ ضرور دیں گے. پی ایم ایل کیو نے ٹویٹ کیا ان کے بیٹے نے, مونس لائن, جن کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے, وہ خود بھی کہتے ہیں. نہیں میں ویسے پی ایم ایل کیو سے بھی ہمارے حالات بالکل اچھے ہیں, شکر ہے اللہ کا. اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اچھے ہیں, جی ڈی اے کے ساتھ بھی اچھے ہیں, باپ کے ساتھ بھی اچھے ہیں. ہمارا کوئی کسی آپ کو عجیب لگتا ہے ایم کیو ایم کیبنٹ میں بیٹھی ہوتی ہے, مطلب اٹس سو اسٹرینج کہ ہم نے میڈیا میں آپ کو ان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ اس کو یو آر الون, آپ کے ساتھ آپ کی ایک ٹکٹ تھی اور آپ اتنے بڑے مافیا کے خلاف لڑ رہے تھے. آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کو عجیب نہیں لگتا ایک ہی کمرے میں بیٹھنا؟ میری لڑائی الطاف حسین دہشت گرد کے خلاف تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کمروں کے اندر بھی اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا, میں نے پبلک میں جا کے اس کو کھل کے, اور ہم نے رپورٹ بھی کیا میڈیا نے, اور آپ نے رپورٹ کیا, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دھمکیاں میڈیا کو بھی آتی تھی, ہمیں تو وہ دن یاد ہیں. لیکن
لیکن اب باقی ایم کیو ایم اگر اس سے علیحدہ ہو گئی ہے، میری تو ان کے سے، بلکہ ایم کیو ایم کی کئی چیزیں تو ہمارے ساتھ ملتی ہیں، وہ بھی یہ وراثت میں یہ فیوڈل پالیٹکس ہے، بادشاہت ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہے. کیا ملتا ہے آپ سے؟ ان کو تو آپ نے ڈکو کہا، ان کا آپ سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے کہا تھا لوٹ لیا انہوں نے پنجاب کو. نہیں، ہمارے ساتھ بالکل وہ چل رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں. ملتا کیا ان کا آپ سے نجائز طور پر؟ سوائے اس کے کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، ہمارے منشور کے ساتھ چل رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہیں روکا نہیں ہے. وہ تو ان کی جرت نہیں ہے. لیکن سر اب ماشاء اللہ آپ اسٹرانگ ہیں. لیکن اس بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ اتحادی محاذ چل رہے ہیں، میں ابھی زرداری صاحب پہ نہیں آ رہا، نواز شریف صاحب پہ آ رہا ہوں، اس پہ باری باری آؤں گا. لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ اب یہ اتحادیوں کو ہم اپروچ کریں گے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کی گورنمنٹ گرے گی. صرف اتنے فیکٹر میں بات کر لیں. ابھی پی ڈی ایم پہ نہیں آنا ہم نے، ابھی میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں آپ کی گورننس کے اوپر. تو وہ جو لگ رہا ہے آپ کو ایسا ملی بھی ہے پی ڈی ایم کے لوگ، پیپلز پارٹی ملی بھی جا کے ایم کیو ایم سے؟ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ آئی 1 مہینے میں جا رہی ہے، 2 مہینے میں جا رہی ہے، 3 مہینے میں ڈیٹ سیٹ ہو گئی، اب گئی، کل گئی، پرسوں گئی. اب اور پھر جب کووڈ آیا، ان ساروں نے تو خوشیاں بنا لی. برلینٹ کام کیا اس میں. نہیں، انہوں نے خوشیاں بنائی. انہوں نے کہا اب تو مارا گیا، یا لاک ڈاؤن کرے گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، تب گیا. اور اگر لاک ڈاؤن نہیں کرے گا تو کرونا پھیل جائے گی، تب گیا. شہباز شریف بھاگے لندن سے پہنچے، پہلے وہاں بیٹھ گئے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں کوئی جینیس آ گیا ملک میں، میں بتاؤں گا. ان کے وہ لیڈرز کوئی میرے حال میں کوئی خاقان عباسی، شہباز شریف سے پوچھے، اس نے وہ ٹڈی وہ کیا کنٹرول کیا تھا، وہ ڈینگی اس نے کنٹرول کر دیا تھا، یہ کرے گا. تو شہباز شریف نے تو آنا ہی نہیں تھا واپس، کیونکہ جو ان کے پر کیسز ہیں کرپشن کے، جو یہ اب اندر ہیں، یہ بات اگر کسی کا بھی بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وہ تو اس کا ہے. اس نے تو یہ اور بیٹا بار بھاگ گئے تھے. سر اس پہ ایک منٹ سن تو ذرا، یہ واپس میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ واپس اس لیے آئے، انہوں نے کہا کہ اب یہ گیا. سو یہ سارا ہر مہینے کل گیا پرسوں گیا کرتے کرتے آج اب آپ کے سامنے سلسلہ ہے. اچھا کون گیا آج؟ کون گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک. اس میں میں آتا ہوں، ان کا چیپٹر پورے پہ آتا ہوں میں اپوزیشن کے. مجھے بتا دیجیے، اب آپ اپنی ٹیم سے سیٹسفائیڈ ہے؟ 2.5 سال گزر گئے، 2.25 سال گزر گئے. اب یہ جو آپ نے چینجز بھی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اسد عمر صاحب کو آپ نے چینج کر دیا، جو آپ کو ضرورت سمجھی. آپ نے انفارمیشن منسٹر 2 چینج کر دیے. لیکن مجھے لاجک سمجھ نہیں آئی کہ فواد چودھری صاحب کو ہٹا کے آپ پھر 2 عاشق عوان صاحبہ کو لے کے آئے، پھر ان کو نکال کے ان کو آپ پنجاب میں لے گئے. مطلب اتنے ان پہ چارجز اور الزامات لگے، آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع سے پتہ چلا یا تو وہ غلط تھے یا وہ صحیح ہیں. اب آ گئے شبلی فراز صاحب. تو میں کہہ رہا ہوں اب جو آپ کی ٹیم ہے وہ اب اس پہ آپ ٹھیک ہے، شبلی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں پوری ٹیم سے؟ دیکھیں کامران، پہلے تو چینجز اگر میں کیبنٹ میں بھی کروں گا، صوبوں میں بھی کروں گا، بیوروکریسی میں بھی کروں گا، یہ سارا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ کیا 5 سال کے بعد عمران خان نے لوگوں کی زندگیاں بہتر کی یا نہیں کی. یہ ہے میرا کام. میں جو گول پہ چل رہا ہوں انشاءاللہ، جس طرح پختونخوا میں ہوا تھا، مجھے اتنا برا بلا، حالانکہ میں تو اس وقت ڈائریکٹلی میں تو کوچ تھا، کیپٹن تو پرویز خٹک تھے، لیکن 2 سال ہم سنتے رہے جی کدھر ہے نیا پختونخوا، کدھر ہے یہ جی یہ مذاق. اب گئے جی، مجھے کئی لوگوں نے آگے کہا کہ جی اب تو آپ کی پالیٹکس ختم نہ، یہ جو آپ کو گورنمنٹ ہی نہیں لینی چاہیے تھی کے پی. لیکن 2/3 اکثریت ملی 5 سال کے بعد. آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے 5 سال کا، اور 5 سال کے اندر وہاں بھی 2 سال پہلے بڑی مشکلات کرنی پڑی کیونکہ ایک سسٹمز بنے ہوئے ہیں. جی انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ ٹیم میں نہیں بدلوں گا، کیپٹن ہوں، ٹیم بدلتا رہتا ہوں، ہمیشہ بدلی ہے. میں نے تو ان میں میچ جیتنا ہے، میں نے اپنے ملک کو جتانا ہے. اس کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑے گا، 5 سال کے بعد اگر میرا ملک مجھے یہ کہے گا کہ ہاں ہماری زندگی بہتر ہوئی ہے، ہاں یہاں انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالا، عام آدمی اور میں ایلیٹ کا پرائم منسٹر نہیں ہوں، میں عام آدمی کا پرائم منسٹر ہوں. اور عام آدمی اگر 5 سال کے بعد کہے گا، جس طرح پختونخوا میں اس نے کہا، کیونکہ ووٹ تو عام آدمی دیتا ہے. اور انشاءاللہ میں جس طرح اب دیکھ رہا ہوں، بڑے مشکل 2 سال گزرے ہمارے، میری زندگی کے سب سے مشکل 2 سال تھے. لیکن مجھے یہ 2021 یہ جو سال شروع ہے، جو پہلا دن میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا ایک اندر سے فیلنگ ہو رہی ہے. میری انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا بڑا اچھا وقت آئے گا. سر یہ 2.5 سال اگلے جو ہوں گے آپ کی گورنمنٹ پوری کر لے گی،
اس کے بعد آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے ابھی اور 5 سال چاہیے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے بعد آپ کچھ ایسا ڈلیور کریں گے کہ 2.5 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکیں جناب میں نے یہ کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ پرابلمس تھے, یہ پرابلمس تھے, ٹیم کا پرابلم تھا, ٹریننگ کا پرابلم تھا, ہمیں بریفنگس کا پرابلم تھا, یہ اگلے 2.5 سال کے بعد آپ نہیں کہیں گے. ایٹ لیسٹ یو کین اشور آج 1 جنوری 2021 میں کامران پلیز میں پھر سے کوالیفائی کرتا ہوں, میں نے یہ کبھی نہیں بہانہ مارا کہ جی میری تیاری نہیں تھی. میں نے یہ کہا امریکن سسٹم کو دیکھتے ہوئے, اور دیکھیں سارے سسٹمز کے اندر آپ کو ایک قوم, ایک شخص, ایک ادارہ اوپر صرف ایک طرح جاتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی اصلاحات کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کی اصلاحات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ایک گورنمنٹ ایک الیکشن جیت جائے, ایک پیریڈ ہو کہ ساری ڈپارٹمنٹس اس کو پریزنٹیشن دیں حکومت سنبھالنے سے پہلے, صرف یہ ان کو ساری ڈپارٹمنٹ بتائیں کہ ہر ادارے کا کیا سچویشن ہے. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ سنبھالتے ہیں نا, آپ ہر روز آپ کو فیصلے, آپ فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بریدنگ سپیس نہیں ہوتی آپ کے پاس پلاننگ ہو جاتی ہے, آپ بہتر تیار ہو جاتے. میں صرف اگر امریکہ ایک ملک کرتا ہے, اور یہ میرے خیال میں اچھی چیز ہے, جو ہاں وہاں 2.5 مہینے, ہم 2.5 مہینہ دیں, 6 ہفتے دیں, لیکن 6 ہفتے میں سارے ادارے پریزنٹیشنز دیں گورنمنٹ کو کہ ان کے حالات کے. پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.